السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے صبر اور اس کے فضائل۔ انشاءاللہ صبر کے جو فضائل ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس تعلق سے تفصیلی بات ہوگی۔ اس سے پہلے صبر کے بارے میں بطور تمہید چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صبر یہ ہر انسان کی اس دنیا میں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس زندگی کو مشکلوں والی زندگی بنایا ہے، تکلیفوں والی زندگی بنایا ہے۔ یہاں پر آزمائشیں موجود ہیں اور ہر سطح پر کوئی نہ کوئی تکلیف موجود ہے جہاں پر انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیف میں پیدا کیے ہیں۔ ایک انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں تکلیفوں کا سامنا ہے اور اس کے لیے اسے صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صبر کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ پر ضبط رکھنا، یہ صبر کا لفظی معنی ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنے میں جو تکلیف ہے اس تکلیف پر صبر کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رزق حلال کا حکم دیا ہے، اس کے تلاش میں اپنے آپ کو جو بھی تکلیف ہو اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے روک دیا ہے، یعنی حرام قرار دیا ہے۔ ان حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو روکنا ضروری۔ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا۔ زنا سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے خود پر جو کنٹرول ہے اس کنٹرول کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک سکیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہر انسان کی تقدیر لکھ رکھا ہے، اور اسی تقدیر کی وجہ سے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں۔ آپ کا کوئی قریبی مر جائے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس وقت بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اللہ کے فیصلے کو برداشت کر سکیں اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی رہ سکیں۔ تو صبر جو ہے یہ ایک مسلمان کی دینی اور دنیاوی ضرورت ہے، جس سے آپ کسی بھی لمحے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے اور دینی اعتبار سے بھی ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ صبر ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی۔ دوسری چیز کہ جو صبر ہے یہ اسلام کی بہت ہی بنیادی تعلیم، بالکل ابتدائی تعلیم۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا، پہلی بار 5 آیتیں اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ رسالت کا فریضہ انجام دیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو صبر کا حکم دیا، فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ آپ بتائیے کہ نماز سے بھی پہلے آپ کو صبر کی تعلیم دی جا رہی، کیوں؟ کیونکہ اسلام کا کوئی بھی فریضہ، کوئی بھی حکم، کوئی بھی عمل بغیر صبر کے آپ انجام ہی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے صبر ایک بہت بنیادی اسلامی تعلیم ہے، اور یہ سب کے لیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر کرنا سیکھنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں گے، یہ باقاعدہ آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر آپ کا جو رد عمل ہے، جو ری ایکشن ہے، وہ آپ کا اچھا ہو، اس کے لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو شخص صبر کرنا سیکھتا ہے، بتکلف صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر سکھا دیتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اس بات کو سیکھتا ہے کہ اس کو صبر کیسے کرنا ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، پیاس لگی ہے، پانی نہیں پینا ہے، کسی آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا پھر بھی آپ کو گالی نہیں دینا ہے، آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ آپ پورے مہینے اسی صبر کی تو ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے حکم پر قائم رہ سکیں، اللہ کے محرمات سے اپنے آپ کو روک سکیں، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، کچھ غلط ہوتا ہے، کچھ تکلیف دہ ہوتا ہے تو بھی آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکیں۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے صبر کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جیسے وہ نماز سیکھتا ہے، حج سیکھتا ہے، تجارت سیکھتا ہے، عقیدہ سیکھتا ہے، ویسے صبر کرنا بھی سیکھنا ہے کہ آپ صبر کر لے جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صبر یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کی لائف سٹائل ہے، مومن کا طرز زندگی ہے۔ بھئی ایک آدمی ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں وہ کہیں بھی صبر نہیں کرتا، وہ گھر میں بھی چلاتا ہے، بازار میں بھی چلاتا ہے، ٹریفک کے پاس بھی چلاتا ہے، دوستوں میں بھی چلاتا ہے، کہیں اس کے پاس صبر نہیں، وہ اس کی لائف سٹائل ہے۔ لیکن مومن کی طرز زندگی یہ ہے، اس کا لائف سٹائل ہے کہ وہ ہر جگہ صبر کرتا ہے، مسجد میں ہو تب بھی کنٹرول میں رہتا ہے، بازار میں ہو تب بھی کنٹرول میں رہتا ہے، کسی کے میت پر ہو تب بھی کنٹرول میں رہتا ہے، خوشی میں ہو تب بھی کنٹرول میں رہتا ہے، بہت کامیابی پر پہنچ جائے تب بھی کنٹرول میں رہتا ہے، اور بالکل برے حالات سے گزر رہا ہو تب بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ ایک مومن کا طرز زندگی، اس کی لائف سٹائل ہی صبر والی زندگی ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نبی سے محبت کون کرے گا؟ لیکن اس نبی کے وفات کے وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کنٹرول میں ہیں، آ کر نبی کو بوسہ دیتے ہیں، اور صحابہ کی حالت دیکھ کر کے آپ خطبہ دیتے ہیں، خود بھی کنٹرول میں ہیں اور صحابہ کو بھی حقیقت حال بتا کر کے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ ایک مومن کی طرز زندگی ہی صبر سے عبارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا سارا معاملہ خیر ہی خیر والا ہے، اس میں کچھ برا ہے ہی نہیں۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بات سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ بھئی ایک انسان کی زندگی میں اچھا برا سب ہوتا ہے، کامیابی ناکامی سب ہوتی ہے، زندگی موت سب چلتا رہتا ہے، لیکن مومن ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی ہر حال میں بھلائی کے اندر رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو راز کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا اس کا راز یہ ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن کو کوئی بھی خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، صبر، تو صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو مومن کا ایک اسلوب زندگی جو ہے وہ صبر والی زندگی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین کے اطاعت پر قائم رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے ممنوعہ کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اس کی زندگی میں جتنے بھی برے حالات، حادثات، واقعات آتے ہیں وہ ان وقتوں میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یہ اس کی زندگی، یہ اس کا اسلوب ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ صبر کسی مخصوص ٹائم کے لیے نہیں ہے، صبر یہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ ہونا چاہیے جو زندگی کے ہر وقت میں یہ دکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی قرآن میں جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، خاص کر جو اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں انہوں نے صبر کے ذریعہ اتنا بڑا مقام حاصل کیا، اور وہ مثالیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ جب انبیاء جیسے مقدس ترین گروہ کو اس زندگی میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو ہمیں صبر کیوں نہیں کرنا ہے؟ ہمیں بدرجہ اولا انبیاء کرام کے راستے پر چل کر کے صبر والی زندگی گزارنی۔ اگر آپ سماج پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، تینوں جگہ پر اکثریت کے ہاں صبر نہیں۔ مثال کے طور پر صبر کی ایک قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت کہ آپ ہر تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے اس حکم پر قائم رہے اور اس کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر توحید کا علم، توحید کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو علماء کے پاس بیٹھنا ہے اور توحید کا علم سیکھنا ہے، لیکن ہمارے سماج کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس توحید کا علم نہیں ہے، اور نہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے اور نہ بیٹھنے کے لیے ان کے پاس صبر ہے۔ وہ راستوں پر، ہوٹلوں پر، موبائل پر، چوراہوں پر بیٹھ کر کے گھنٹوں برباد کریں گے کیونکہ وہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھنا، سننا، سمجھنا، یاد کرنا، غور کرنا اور اس علم کو یاد کر کے اپنی زندگی میں لے کر آنا، ان سب کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ اور اسی صبر نہ ہونے کی وجہ سے سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے اس پہلے فریضے کو ادا نہیں کر پا رہا۔ وہی معاملہ نماز کا ہے، نماز کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ 5 ٹائم مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا، اس کے لیے بڑے صبر اور مجاہدے کی ضرورت ہے، اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا طبقہ نماز ادا نہیں کرتا۔ کتنے سارے لوگ فجر نہیں ادا کرتے، کتنے سارے لوگ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور یہ صبر لوگوں کے پاس نہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ حرام روزی ہو، چاہے وہ لڑائی جھگڑے ہوں، ان سب میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کے پاس صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، شریعت نے کہا ہے کھانے پینے میں اسراف اور فضول خرچی مت کرو، لیکن لوگ کھا رہے ہیں۔ شریعت نے نقصان دہ کھانوں کو منع کیا ہے، لیکن جو کھانا نقصان دہ وہ بھی آپ کھا رہے ہیں۔ شریعت نے زنا سے، چوری سے، حرام روزی سے منع کیا، لیکن لوگ مال کی لالچ میں خود کو روک نہیں پاتے، اور اسی صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رات میں موبائل کا استعمال کرنا یہ فجر کے ضائع ہونے کا ایک بہت بنیادی سبب ہے، لیکن آپ خود چیک کر لیجئے، کیا آپ عشاء کے بعد اپنی موبائل بند کر سکتے ہیں؟ نہیں بند کر سکتے۔ نماز ضائع ہو رہی ہے لیکن آپ اس کو نہیں چھوڑ پا رہے کیونکہ آپ کے اندر صبر کی کمی ہے۔ یہی معاملہ تقدیر کا بھی بھائی، ایک انسان کے اوپر زندگی میں حادثات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، روزی چلی جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہنا، خوش رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور تقدیر کے اس فیصلے پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ
کے سامنے صبر کا اظہار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن صبر لوگوں میں نہیں ہے۔ جب ان کے پاس حادثات آتے ہیں تو یا تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اسلام سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ کہتا ہے کہ میں نمازی تھا، اور نمازی ہونے کے باوجود جب اتنی ساری مصیبتیں آ رہی تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ مجھے نماز ہی نہیں پڑھنا۔ یہ کیوں ہوا؟ صبر کی کمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے آج کے درس میں چاہتا ہوں کہ صبر کے کچھ فضائل میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ان فضائل کی وجہ سے ہمارے اندر رغبت پیدا ہو، تاکہ ہم ان تمام مواقع پر پورے شعور کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ صبر کا رویہ اپنائیں، صبر کا اسلوب زندگی اختیار کریں، کیونکہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ خیر رکھ دیا ہے کہ ہم اور آپ خود سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں ایک بڑی ہی پیاری بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر روشنی ہے، اور ضیاء کہتے ہیں سورج کی روشنی کو، ضیاء سورج کی روشنی کو کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں تیزی بھی زیادہ ہے، روشنی بھی زیادہ ہے، گرمی اس کے اندر موجود ہے، اور سورج کی روشنی میں ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی، دکھنے لگتی۔ آپ نے یہاں کیا فرمایا؟ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر ایک تیز روشنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جذبات میں کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے وہ دراصل اندھیرے میں رہتا ہے اور بعد میں افسوس کرتا ہے، لیکن جو انسان صبر کرتا ہے، غور و فکر کر کے خود کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے پھر فیصلے کرتا ہے، تو اس کے سامنے سب چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے آ کر آپ کو گالی دیا، الٹا سیدھا بولا، اب اگر آپ نے فوراً اس کا ری ایکشن دیا تو پھر آپ کا جو نقصان ہے وہ آپ کو دکھا ہی نہیں، جو آپ کو نقصان ہونے والا ہے وہ آپ کو دکھے گا نہیں، اور اس کے بعد آپ کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو جو تکلیف آئی کسی کی طرف سے، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، ضبط کیا، کنٹرول کیا، صبر کیا، انتظار کیا، پھر آپ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تب آپ سوچ رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے گالی دینا چاہیے، مارنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، جانے دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تب آپ کو بالکل ایسے ہی نظر آنے لگے گا جیسے روشنی میں کوئی چیز صاف صاف دکھنے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ راستوں پر جھگڑا کرتے ہیں اور فوراً ری ایکشن دکھاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، پولیس تھانے میں پہنچتے ہیں، پولیس کے پاس پیسہ بھرتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، واپس آ کر کے انہیں لگتا ہے کہ مجھے تو سامنے والے کو الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے عین وقت پر صبر کر لیا تو صبر نے آپ کے اندر جو روشنی پیدا کی ہے، جو بصیرت پیدا کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو صاف صاف دکھنے لگے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور جب آپ رک کر کے صبر کر کے پھر فیصلہ کریں گے تو آپ کے فیصلے پر آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ صبر انسان کے اندر بصیرت کی روشنی پیدا کرتی ہے، اس کے سامنے معاملات کو ایسے ہی واضح کرتی ہے جیسے سورج کی روشنی میں چیزیں واضح ہوتی ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو پہلا فائدہ صبر کا یہ ہے کہ صبر انسان کے لیے معاملات کو، راستے کو، خیر اور شر کو، فائدہ اور نقصان کو واضح کر دیتی ہے۔ اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے، صبر نہیں کرتا ہے، فوراً ری ایکشن دیتا ہے، تو اس کے سامنے بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اس ٹائم اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اگر آپ زندگی کے سارے معاملات میں صبر سے کام لیں گے، تھوڑا ٹھہر کر کے، رک کر کے، ٹھنڈے دماغ سے کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ راستے کے جھگڑے کے معاملات ہو، یا کہیں بھی ہو، اگر آپ 10-15 منٹ تک اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کریں گے تو اس طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ صبر ایک انسان کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اس کے اندر یہ بصیرت پیدا کرتا ہے کہ ہمارا جو رد عمل ہے وہ رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کا مسکرا کر کے چلے جانا
آپ کو بہت سارے فتنوں سے بچا لیتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کا فوراً ایک غلط رد عمل آپ کو جیل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر یہ روشنی ہے، جس کے پاس صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ایسے ہی روشن کر دیتا ہے جیسے دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، اور انسان کو سب اچھا برا خیر و شر اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے وہ اپنا سارا فیصلہ اندھیروں میں کر رہے ہوتے ہیں اور نقصان اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سامنے ہمارا راستہ اچھا برا سب کچھ واضح ہو جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی فضیلت بیان فرمائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو بھلائی میں بدلنے کا ذریعہ صبر ہے۔ مان لو آپ کو کوئی بھی نقصان ہو گیا، کوئی بھی حادثہ ہو گیا، کوئی بھی تکلیف ہو گیا، آپ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، تو یہ ایک مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے، اس مصیبت کو خیر میں بدلنے کا راستہ ہے صبر۔ اگر آپ مصیبت میں صبر نہیں کریں گے تو آپ کی مصیبت ڈبل ہو جائے گی، ٹبل ہو جائے گی، وہ مصیبت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ صبر کر لیں گے تو وہی مصیبت آپ کے لیے خیر میں بدل جائے گی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، کسی مومن کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچے کا انتقال مصیبت ہے، ماں باپ کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ماں باپ چاہیں تو اپنے اس بیٹے کی تکلیف پر صبر نہ کریں، صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن، غم، تکلیف، رونا دھونا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ صبر کر لے تو اللہ رب العالمین ایسے مومن بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے بیت الحمد۔ دیکھو بیٹی کی وفات ہوئی ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن صبر کی وجہ سے یہی مصیبت جنت میں گھر کا ذریعہ بن رہی۔ یہ کیسے ہوا؟ صبر کی ذریعے ہوئی۔ بیٹا مرا، بہت تکلیف ہے، آپ نے صبر کیا، انا للہ پڑھا، اللہ رب العالمین آپ کی صبر کی وجہ سے اس مصیبت کو بھلائی میں چینج کر دے گا اور آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک مومن زندگی بھر یہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ ایک مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کی تکلیف کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ تکلیف پہنچی، آپ نے صبر کیا، اللہ رب العالمین اس مصیبت کو بھلائی کے اندر چینج کر دے، اور کوئی راستہ نہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہو، گھر میں، بازار میں، دکان میں، زندگی میں، اسکول میں، مدرسے میں، کہیں بھی آپ کی زندگی میں مصیبت آئی، اگر آپ نے صبر کیا تو مصیبت آپ کے لیے خیر بن جائے گی، اور یہ صرف اور صرف صبر کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھلائی میں بدلنے کے لیے ایک ہی چابی ہے، اور وہ ہے صبر کرنا۔ اگر آپ صبر کر لیتے ہیں تو مصیبت آپ کے لیے خیر بن جائے گی، اور ایک مومن ہمیشہ یہی کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ بھلائی میں رہتا ہے۔ تو جب بھی تکلیف ہو ہمیشہ آپ صبر کرنا سیکھیں، آپ کی مصیبت خیر اور بھلائی میں بدل جائے۔ تیسرا فائدہ، تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صبر پر بندے کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ بے حساب روزی کیوں عطا فرماتا ہے؟ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو صبر بھی دراصل بے حساب کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، سننے میں بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ آپ گھر میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے، مسجد میں آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، ہر کام میں آپ مسلسل صبر کر رہے ہیں۔ تو جو انسان مسلسل صبر کی زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین اسے بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بے حساب اجر و ثواب یہ بہت بڑا انعام ہے، گن کر کے نہیں دے گا اللہ رب العالمین۔ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اور آپ اسے گن ہی نہیں سکتے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں کرے گا۔ اللہ بادشاہ ہے، ہر خزانے کا مالک ہے، وہ بلا حساب کے بندے کو ایسے ہی عطا فرمائے گا جو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے سارے معاملات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ یہاں پر ایک اور لائف سٹائل چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے سماج میں کہ لوگوں کے پاس صبر نہیں ہے، ایسے لوگ زیادہ ہیں۔ آپ ان کی دیکھا دیکھی یہ مت کرو کہ بھائی فلاں آدمی تو بھی صبر نہیں کرتا ہے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ بھائی ایسے لوگ زیادہ ہیں، لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ صبر کا اجر بے حساب ہے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں اور آپ صبر کرنا سیکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صبر کا یہ عظیم وعدہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ چوتھی فضیلت ہے اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی محبوب اور محب کا جو رشتہ ہے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا چاہے۔ تو صبر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے، اسے کامیابیاں دیتا ہے، اس کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اسے محبت ملتی ہے۔ اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روک دیا اس سے رکنے کے لیے بھی صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقدیر کی وجہ سے جو حادثات، جو نقصانات ہوتے ہیں زندگی میں، جو بھی پیش آتا ہے، ان تمام پر جب بندہ صبر کرتا ہے، صبر اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے۔ لوگ محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، بہت سارے کافر لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ شرف نہیں ہے، شرف یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں صبر والی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے واللہ یحب الصابرین کہہ کر کے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ بہت سارے اعمال ہیں جس پر آپ کو ڈائریکٹ جنت کی بشارت نہیں سنائی گی، لیکن صبر بھی ان اعمال میں سے ہے جس پر اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کی بشارت سنائی۔ ایک آدمی صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، زندگی اس کی ختم ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نزدیک جنت میں دخول کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ بے شک میں نے انہیں آج کے دن ان کا بدلہ دیا ہے۔ کس بات کا بدلہ دیا ہے؟ بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا ہے، ان کے صبر کا میں نے آج بدلہ دیا ہے۔ انہم هم الفائزون، کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے، جہنم سے بچنے والے ہیں۔ اور اس کامیابی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا ہے۔ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو جنت عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس کامیابی کے لیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی وجہ بتائی ہے وہ ہے بندے کا صبر کرنا۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں بھی صبر نہیں کر پاتے، مسجدوں میں آ کر لڑائی کر لیتے ہیں۔ کسی آدمی نے کچھ غلطی کی اور دوسرے آدمی نے اس کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا مسجد کے اندر۔ ارے بھائی آپ صبر کو رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، نماز پڑھ لو، باہر نکلو، اس سے ملو کہ بھائی کیا بات ہے، مسجد میں ہی شور کر رہے ہو۔ یہ شور کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں، آپ نے صبر کا ہنر نہیں سیکھا ہے۔ تو صبر کا ہنر ہوگا
تو آپ ان چھوٹے چھوٹے مواقع پر بھی خود کو روک پائیں گے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھ پائیں گے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے جو جمعہ کے خطبے کے وقت بچوں کو بولنے لگتے ہیں، اور دور بیٹھے ہوئے یہاں سے اس کنارے کے بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ صبر کرو۔ ایک بچہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ دوسرے اور آواز بلند کرنے لگے، بغل والا آدمی نہیں بول رہا ہے، یہ دور سے ایک آدمی چلا رہا ہے کہ بھائی چپ کرو چپ کرو۔ ایسے ہی گھروں کا معاملہ ہے، اگر گھر میں تھوڑا سا کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے، آدمی چلانے لگتا ہے، پڑوس تک آواز آتی ہے، کیوں چلا رہے بھائی؟ صبر کرو، آرام سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، چلانا کیوں ہے؟ تو زندگی میں کہیں بھی آپ رہیں، اگر آپ کو صبر کا، کنٹرول کا ہنر آ گیا تو اللہ رب العالمین نے یہ صفت اپنے جنتی بندوں کے بیان فرمائی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمانے والا ہے۔ چھٹی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کی معیت ایسے بندوں کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی معیت کی دو قسمیں علماء نے بیان کی، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین سب کے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو سب کا علم ہے، سب کے بارے میں خبر ہے۔ دوسری معیت ہے جو دراصل اللہ کی طرف سے مدد کے لیے ہوتی ہے، توفیق کے لیے ہوتی ہے، راستہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، راستہ چلانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اپنی مدد کے لیے، توفیق کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے، ان کا خصوصی مدد کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار ثور میں فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہم ضائع اور برباد نہیں ہوں گے۔ تو ایسے جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ صبر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے تو آپ کو کسی اور کی معیت کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں، میرے ساتھ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کیونکہ فرعون ہے، اس کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا بشارت دی معلوم ہے؟ فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرعون تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو اتنے خطرناک موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو بشارت دی ہے وہ یہ کہ تم لوگ جاؤ اس کے پاس اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے وہی بشارت، وہی سپورٹ، وہی معیت ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ساتویں چیز ہے کہ صبر یہ اللہ رب العالمین کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ ویسا تحفہ اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو عطا ہی نہیں کیا۔ ایمان کے بعد صبر ایک ایسا انعام ہے کہ ویسا خیر والا، ویسی کشادگی والا تحفہ اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ جس کو اللہ نے صبر عطا فرمایا تو گویا اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ خیر والا اور سب سے زیادہ کشادگی والا انعام صبر کا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَن تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور ہرگز تم نہیں دیے گئے کوئی ایسا عطیہ اور تحفہ جو صبر سے زیادہ خیر و بھلائی والا ہو اور صبر سے زیادہ کشادگی وسعت والا ہو۔ یہ سب سے وسیع اور سب سے زیادہ کشادگی والا، سب سے زیادہ خیر و برکت والا جو تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ ہے صبر کا تحفہ۔ بسا اوقات لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور کہیں بھی بولتے رہنا، کہیں بھی ریئیکشن دینا، بلکہ اوور ریئیکشن دینا، ہر جگہ جو ہے اپنی باتیں بولتے رہنا، بسا اوقات لوگ اس کو فضیلت سمجھتے ہیں۔
حالانکہ خود کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور پھر جو مناسب بات ہو ویسی بات بولنا، یہ دراصل کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی آدمی کو پٹخ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لے۔ تو یہ جو ضبط کی صلاحیت ہے، یہ دراصل بہت ہی زیادہ خیر اور برکت والی صلاحیت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، اور کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے خیر سے محروم رہتے ہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیتے اپنے صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے پاس صبر ہے تو گویا اللہ کی جانب سے سب سے زیادہ خیر اور کشادگی والا تحفہ آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے اگر صبر ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اگر صبر نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا ہے صبر، کہ ہم صبر کیسے کریں اور اللہ رب العالمین کا یہ انعام اور تحفہ ہمیں کیسے حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کی 3 ایسی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جو ایک ساتھ کسی اور عمل پر، کسی اور شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ وہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اور ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا رب ان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ صبر ایک ایسا کام ہے کہ صبر کرنے والوں کی تعریف خود اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی تعریف کرے اگر آپ صبر کرنے والے ہوں۔ وَرَحْمَةٌ، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ اور تیسرا انعام وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو آپ گمراہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس صبر نہ ہو۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو مال کی چاہت میں شرک اور کفر کی طرف جا رہے ہیں، وہ مال کی چاہت کو روک نہیں پا رہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کو مشہور ہونے کی خواہش ہے، اور مشہور ہونے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس بارے میں خود کو روک نہیں سکتے، چاہے ان کا ایمان برباد ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے ان کا اخلاق اور علم برباد ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ ذلیل ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو شہرت کی طلب سے روک نہیں پاتے، صبر نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر کسی کے پاس صبر ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی انسان اپنے صبر کی وجہ سے ہدایت پر باقی رہتا ہے۔ ہدایت یافت انسان کی پہچان ہے کہ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی جانب سے ہدایت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان صبر کا راستہ اختیار کرے اور صبر کرے۔ 9ویں چیز ہے کہ جو اس آیت میں آ گئی ہے، اور وہ ہے استقامت علی الدین۔ جیسے یہاں پر فرمایا اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر کو دین پر جمع دیتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ مان لو آپ بہت مالدار ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دن بہت غریب ہو گئے، تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ جب حالات بدلتے ہیں آدمی کے، تو آدمی کی زندگی کی جو عبادتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جب فری رہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اور جب بزی ہو جاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک اسکول میں چھٹی تھی نماز پڑھ رہے تھے، اسکول میں چلے گئے، اسکول کی تعلیم شروع ہو گئی، نماز چھوڑ دی۔ یہ کیا ہے؟ آپ دین پر جم نہیں پا رہے ہو کیونکہ آپ کے پاس صبر نہیں۔ ایک آدمی بہت مالدار ہو گیا، بہت کام ہو گیا، اس کے پاس نماز نہیں پڑھتا ہے، جب کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی زندگی جس حال میں بھی ہو،
ہر حال میں دین پر قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہر حال میں اللہ کے دین پر استقامت کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو آپ کا رنگ گرگٹ کی طرح بدلتا رہے گا، کبھی آپ نمازی بن جائیں گے، کبھی بے نمازی بن جائیں گے، کبھی تہجد گزار بن جائیں گے، کبھی ایک نمبر کے عیاش بن جائیں گے، آپ کی زندگی میں کبھی دین پختگی کے ساتھ قائم ہی نہیں ہوگا۔ زندگی بھر، زندگی کے ہر مرحلے میں دین پر قائم رکھنے میں سب سے بڑا معاون انسان کا صبر کرنے والا مزاج ہے، کہ انسان اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ جوڑ کر رکھے تاکہ حالات کیسے بھی آئیں اللہ کی عبادت زندگی سے نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے تاکہ ہم زندگی کے آخری لمحے تک اور زندگی کے ہر دور میں دین پر قائم رہ سکیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو جوانی میں نیک ہیں، بڑھاپے میں برے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جوانی میں برے ہیں، بڑھاپے میں نیک ہیں۔ زندگی میں جب آپ کو ہدایت مل گئی اس ٹائم سے لے کر کے موت تک اسلام پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ یہ صبر کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ بندے کو استقامت علی الدین نصیب ہوتی۔ 10ویں چیز ہے کہ انسان کو فرائض کی ادائیگی میں صبر سے آسانی ہوتی۔ بسا اوقات عبادتیں انسان پر بہت بھاری لگتی ہیں، کتنے سارے لوگوں کے لیے عصر بھاری ہے، کتنے سارے لوگوں کے لیے فجر بھاری ہے، کتنے سارے لوگوں کے لیے ظہر بھاری ہے۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے کام کے حساب سے فرائض گرا گزرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس صبر ہے تو اس صبر کی مدد سے فرائض آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی صبر کی خوبی آپ کے لیے فریضے کو آسان بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ صبر کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو، وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر اور منکر سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، کیونکہ بغیر صبر کے آپ نمازی نہیں بن سکتے، بغیر صبر کے آپ دعوت الی اللہ کا کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کے ذریعہ نماز جیسی بڑی عبادت بھی آسان ہو جاتی۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز کبھی نہیں چھوڑتے، نماز ان کے لیے اتنی آسان ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، اور کتنے سارے لوگوں کے لیے یہی نماز بہت بڑا پہاڑ ہے۔ ان سے آپ پوچھو کہ بھائی کوئی ایسا سال آپ بتاؤ جس میں آپ نے کوئی بھی نماز چھوڑا نہ ہو، بولیں گے ایسا تو ہوا نہیں، ہر سال بہت ساری نمازیں چھوٹتی ہیں۔ کیوں چھوٹتی ہے؟ صبر کی کمی، الگ الگ وجہوں کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اگر صبر موجود ہے تو یہ فریضہ یا دیگر جو فرائض ہیں انہیں آپ بحسن و خوبی ادا کر سکتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، حج فرض ہو گیا ہے، لیکن ان کو سارا سسٹم چھوڑ کر کے حج کے لیے جانا بہت بھاری لگ رہا ہے، نہیں نکل پا رہے، حالانکہ حج فرض ہو گیا ہے۔ کیوں نہیں نکل پا رہے ہو؟ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے نکال کر اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر ہوگا تو فرائض ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ 11ویں چیز ہے، 11ویں فضیلت یہ ہے کہ صبر کرنے سے انسان کو خود پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے فرائض کے لیے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لیے، تو یہ صبر کرنا دھیرے دھیرے آپ کو خود کے اوپر کنٹرول دیتا ہے، اور جتنا آپ کے اوپر کنٹرول، آپ کا خود کے اوپر کنٹرول ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ چاہے جیسا سچویشن ہو اپنے آپ کو پرسکون ٹھنڈا مزاج والا رکھ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے اس میں آپ دیکھو کہ مصیبت کے وقت وہ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں،
कैसे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हर मुसीबत के वक्त लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं? किसी ने आपको आकर बताया कि भाई सारा सामान डूब गया, तो कितने सारे लोग हैं जो सामने वाले गाली देते हैं, जिसने नुकसान किया उसको गाली देते हैं, अपने ऊपर अफसोस करते हैं, परेशान होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन एक मोमिन अल्लाह का जिक्र करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, और उसकी यही आदत उसे हर बुरे सिचुएशन में अपने ऊपर कंट्रोल रखने की सलाहियत अता करती है, उसे ताकत और कुव्वत अता करती है। और अगर ये सब्र ना हो तो कितने सारे लोगों को इन तकलीफों में हार्ट अटैक होता है, रगें फट जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, ब्रेन में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। जैसा बड़ा हादसा वैसा बड़ा सदमा, अगर इंसान को सब्र की सलाहियत नहीं है, और अगर आप सब्र करते रहे हैं तो बड़े बड़े हादसात के टाइम भी सब्र करने की सलाहियत आपके अंदर आ जाती है और आप उसे झेल ले जाते हैं। और अगर आपके पास सब्र की आदतें नहीं हैं तो आप कमजोर रहेंगे और कोई मुसीबत आकर के आपकी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। इसलिए जब एक मुसलमान सब्र करता रहता है तो उसकी वजह से उसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है कि जो भी चीज आ रही उसको सुनना है, ठहराव के साथ सुनना है, और उसके बाद फिर अपनी जबान से सही कलिमात अदा करना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तो उसकी वजह से इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल, ताकत, कुव्वत हासिल होती है और इसके जरिया वो मुसीबतों का सामना कर लेता है। 12वीं चीज है कि जो भी आदमी सब्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके खैर को कभी भी जाये नहीं करता। बहुत सारी तकलीफें ऐसी जो आप सबको नहीं बता सकते, कोई नहीं जानता है उन तकलीफों को, लेकिन आप सब्र कर रहे हैं, अंदर अंदर ही आप सब्र कर रहे हैं। बीवी का मामला है, बेटी का मामला है, लड़के का मामला है, बच्चों का मामला है, आपका कोई पर्सनल मामला है, उसमें अगर आप सब्र कर रहे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सब्र को खैर में बदलता है और इसका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन जाये नहीं करता, बल्कि इसे महफूज रखता है, चाहे दुनिया वाले जाने या ना जाने। अगर आप तन्हाई में हो तो भी आपको सब्र करना है, और जब आप सबके सामने हो तो भी सब्र करना है, घर का मामला हो तो भी सब्र करना है, क्योंकि आपके सब्र का जो अज्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हर हाल में अता फरमाने वाला है, उसे जाये नहीं करेगा। लिहाजा लोगों के सामने या दिखाने के लिए या मजलिस में सब्र करने वाले अगर घर में सब्र नहीं करते तो ये उनकी गलती है। उनको घर के अंदर भी सब्र करना है, अपने बच्चों के साथ भी सब्र करना है, अपने आप के साथ भी सब्र करना है, ताकि आपका जो खैर है उस खैर को आप पा सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह खैर में मुकम्मल है, यानी वो अल्लाह की इताअत पर भी सब्र करते हैं और हराम कामों से बचने में भी सब्र करते हैं। ये लोग सबसे बेहतरीन है। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो ना तो अल्लाह की इताअत पर सब्र करते हैं और ना ही हराम कामों से बचने पर सब्र करते हैं, उनके यहां सब्र है ही नहीं। ऐसे लोग सबसे बदतरीन लोग। ऐसे लोग ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत के टाइम सब्र करते हैं और ना ही हराम कामों से बचने पर सब्र करते हैं। तो अगर एक इंसान अल्लाह की इताअत पर भी सब्र करे और अल्लाह ताला ने जिससे मना किया उससे भी सब्र करे तो ऐसा इंसान हमेशा खैर, बरकत और फजीलत में होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, कि अगर तुम सब्र करो तो ये सब्र करना सब्र करने वाले के लिए खैर है, भलाई है, बरकत है। तो हमें हमेशा सब्र करना है। इसी तरह से 13वीं चीज है कि सब्र करने से मुसीबतें छोटी हो जाती। अगर एक आदमी सब्र नहीं करता है तो वही मुसीबत सब्र ना करने की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है, उसका झेलना मुश्किल हो जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुम हो जाना यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? फसब्रुन जमील, कि मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूं, ऐसा सब्र जिसमें मुझे कोई शिकायत नहीं करना है,
کوئی شکوہ نہیں کرنا، کوئی رونا دھونا نہیں کرنا، بس مجھے صبر کرنا ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صبر کی وجہ سے ان کی تعریف فرمائی، اور انہوں نے اتنا بڑا صدمہ برداشت کر لیا اور اس کے ساتھ ان کی زندگی چلتی رہی۔ ایسے ہماری زندگی میں بہت سارے حادثات آتے ہیں، اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو وہ مصیبت دھیرے 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 آپ کو ڈپریشن میں لے جائے گی، آپ کے دل دماغ کو ڈسٹرب کرے گی۔ لیکن اگر آپ صبر کر لیتے ہیں تو بڑی سے بڑی مصیبت آپ کے نزدیک چھوٹی ہو جاتی ہے۔ صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا میں اپنے غم کی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک آدمی صبر کرتا ہے اور اپنی تکلیفوں کو اللہ سے بیان کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے بیان کرتا ہے، تو اس صبر اور دعا کی وجہ سے اس کی بڑی سے بڑی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان صبر نہیں کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے شکایت کرتا ہے، اپنی روزی کا، گھر کا، بیوی کا، بچوں کا، ناکامی کا، دکان کا، دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اب جس آدمی سے آپ بیان کر رہے ہو، آدمی ایک بار سنے گا، دو بار سنے گا، تیسری بار بولے گا بھائی کیوں اتنا رونا رو رہے ہو، یعنی وہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے سامنے صبر کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو چھوٹی کر دیتا ہے، آپ کے دل کو، آپ کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس لیے مصیبتوں کو چھوٹا کرنے کا طریقہ ہے کہ صبر کریں اور لوگوں کے سامنے ایک کلمہ بھی نہ کہیں، بلکہ اپنا سارا درد، سارا دکھ، سارا غم، ساری فکر اللہ کے سامنے بیان کریں، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے غم کو ہلکا کر دیا۔ 14ویں چیز ہے جو ہمارے ملک کے اعتبار سے بے حد اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ رب العالمین دشمنوں کے چال اور ان کے مکر سے بچاتا ہے۔ آپ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہو، آمنا سامنا ہے، یہ تو آپ کر رہے ہو، لیکن دشمن جو پیٹھ پیچھے آپ کے چال چل رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، آپ اس سے کیسے بچو گے جس کا آپ کا علم ہی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے مکر سے تم کو بچا لے گا، ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف الگ الگ طرح کی چالیں چلی جا رہی ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان اس کا بالکل الٹا کر رہا ہے، صبر کا بالکل الٹا مسلمان کر رہا ہے، چیخنا، چلانا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، جذبات میں بھڑکنا، نعرے بازی، یہ وہ بہت سارا سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی حفاظت نازل ہوگی۔ نہیں، اللہ رب العالمین کیا فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان لوگوں کی تدبیریں تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جتنا بھی چال چل لے، اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو بیکار کرنے والا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن کب؟ جب تم صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو، اپنے جذبات کو، اپنے ارادے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی چیزوں کو کنٹرول میں رکھو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہو، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو خود ہی برباد کر دے گا، وہ چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس محسن کے اجر کی حفاظت کرتا ہے۔ صبر کرنے والا آدمی احسان کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی احسان کرتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے، کیونکہ بغیر صبر کے آپ احسان کر ہی نہیں سکتے، اور اس کا جو اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے زندگی کے بہت سارے مراحل دیکھے اور ہر مرحلے میں یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کا بدلہ دنیا میں دیا کہ ان کو عزیز مصر بنایا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک جو شخص
اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو، ان کے انعام کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اور آپ صبر کریں تو اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا میں بھی اس کا بدلہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ہے۔ دنیا میں بدلہ کیسے ملے گا؟ آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، کامیابی ملے گی، عزت ملے گا، بہت ساری چیزیں ملے گی صبر کی وجہ سے۔ اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے بے حساب رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ 16ویں چیز ہے کہ صبر سعادت مندی کی پہچان ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں خوش نصیب ہو جاؤں، تو خوش نصیبی کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش نصیبی اس طرح ملے گی کہ ایک انسان کو جب تکلیفوں کا سامنا ہو تو وہ صبر کرے۔ فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، کہ جو شخص امتحان میں ڈالا جائے، جس کو آزمایا جائے تو وہ آزمائش میں صبر کرے تو ایسا آدمی خوش نصیب ہے۔ یعنی خوش نصیبی کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو اچھا کر دے گا، آپ خوش نصیب بن جائیں گے۔ اور اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو آپ لاکھ خوش نصیبی تلاش کرتے رہیں، آپ کو خوش نصیبی نہیں ملے گی۔ لہٰذا سعادت مندی پانے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے زندگی کے سارے مرحلے میں۔ 17ویں چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحۃ، صبر کرنا یہ سب سے افضل کام ہے، اور سخاوت کرنا یہ بھی سب سے افضل عمل ہے۔ صبر کرنے میں انسان اپنی تکلیفوں سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے، اور سخاوت میں اپنے پاس سے لوگوں کو بندہ عطا کرتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر صبر کرے تو گویا وہ افضل ترین عمل انجام دے رہا ہے، ایک ایسا عمل جو ایمان میں سب سے افضل ترین چیز ہے، اور وہ ہے صبر کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ای الاعمال افضل، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحۃ۔ تو اگر ہمیں افضل عمل کی تلاش ہے تو ہمیں صبر کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ 18ویں چیز ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے سے دنیا کو دور کرنے لگتا ہے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے بچاتا ہے، دنیا سے دور رکھتا ہے، تاکہ وہ دنیا کے فتنوں سے بچا رہے۔ کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو پانی مریض کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو چیزیں اس کو نقصان کر رہی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جو صبر ہے، یہ صبر آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ بتائیے بہت ساری بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ انسان کے پاس صبر نہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک انسان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ آپ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہارٹ اٹیک کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی حادثہ آیا اور اس حادثے کو آپ جھیل ہی نہیں سکے۔ کوئی بھی معاملہ آ گیا، آپ کو پتا چلا کہ بھائی آپ کی کروڑوں کی دکان جل کر خاک ہو، اب آپ نے سنا کہ میرا کروڑوں کا مال ڈوب گیا، آپ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے اور آپ کو اٹیک آ گیا۔ یا اور ایسے ہی کوئی بڑا حادثہ آیا اور اس حادثے کو سن کر کے آپ صبر نہیں کر سکے اور آپ مر گئے۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی کا جو لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل کی جو خرابی ہے، جیسے ایسے کھانے کھانا جن کھانوں سے آپ کی بیماری آ رہی ہے، آپ کو رات میں جاگتے رہنا، موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا، بہت زیادہ غصے میں رہنا، بہت زیادہ ٹینشن میں رہنا، بہت زیادہ پریشر میں رہنا، یہ سب آپ کی زندگی میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس صبر نہیں۔ اگر آپ کے پاس صبر ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اپنے کھانے کا ٹائم مینیج کرتے، سونے کا ٹائم مینیج کرتے، کام مینیج کرتے، اپنے آرام کو مینیج کرتے۔ لیکن آپ نے یہ سارا سب کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا، آپ صبر کرتے
تو آپ बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। एक आदमी को मीठा खाना बहुत पसंद है, मिठाई खाता है, चीनी खाता है, मीठी चीजें खाता है और बहुत ज्यादा खाता है। आपने 2-4 साल खाया, सब्र नहीं किया, आपने खाया बहुत ज्यादा और फिर आपको शुगर की बीमारी हो गई। या आप बहुत प्रेशर में रहते थे क्योंकि आपकी 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 जो रातें हैं वो जाग कर गुजरती हैं, आप मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप मुसलसल काम करते हैं, आपने अपने आप को मैनेज के तहत, निजाम के तहत नहीं रखा, आपने गड़बड़ी किया। उसके पीछे क्या वजह है? आपका सब्र ना करना। तो इस सब्र ना करने की वजह से आप बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो अगर एक इंसान को सब्र है तो वो अपने नींद को, अपने आराम को, अपने खाने को, अपने काम को, अपने ताल्लुकात को, सबको मैनेज कर सकता है और बहुत सारी जदीद बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। तो सब्र एक इंसान को बहुत सारी बीमारियों से बचने का जरिया है और बेसब्री की वजह से इंसान बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए हमें सब्र करने का हुनर आना चाहिए, सब्र करना सीखना चाहिए ताकि आप खुद पर कंट्रोल रख सकें और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकें। 19वां फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र की वजह से बंदे को मगफिरत अता फरमाता है, आपके गुनाह माफ होने लगते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनी वल मुमिनती फी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह व मा अलैहि खतीअतु। आपने फरमाया कि बराबर एक मोमिन को और एक मोमिना औरत को, एक मोमिना मर्द को बराबर मुसीबतें उसके माल में, उसकी जान में, उसकी औलाद में उतरती रहती है। मुसलसल बेचारा आजमाइश में रहता है और यह आजमाइश जिंदगी भर उसके पीछे पड़ी रहती है, यहां तक कि वो अल्लाह से मिलता है इस हाल में कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता है। एक आदमी परेशान है, जिंदगी भर परेशान, माल में, औलाद में, अपने अंदर, और वो सब्र करते करते इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन सब्र की वजह से उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं और आप सब्र कर रहे हैं तो बिना दुआ के आपके गुनाहों की माफी हो रही है। और अगर ये मामला जिंदगी भर चलता रहे और आप जिंदगी भर सब्र के साथ ईमान पर, इस्तिकामत पर कायम रहे, सब्र करते हुए जिंदगी गुजार दें, तो अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात इस हाल में होगी कि आपके ऊपर गोया कोई गुनाह है ही नहीं, और ये बहुत बड़ा इनाम है। और आखिरी बात यह है कि सब्र के जरिया बंदे को अल्लाह ताला दीन के अंदर इमामत अता फरमाता है। दीन के अंदर इमामत दो चीजों से मिलती है, एक यकीन और दूसरे सब्र। अगर आपके पास यकीन है और सब्र है तो आप दीनी एतबार से इमाम हैं, यानी जिसकी लोग इक्तिदा करें, जिसकी लोग इत्तिबा करें, क्योंकि सब्र की वजह से और यकीन की वजह से आप इस लायक बनते हैं कि लोग आपको देख करके आपके पीछे चलने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उनमें से ऐसे लोगों के इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे। और ये कब हुआ? लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया, वकानु बिआयातिना युकिनून, और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यकीन और सब्र से अल्लाह ताला बंदे को दीन का इमाम बना देता है। इमाम का माना है जिसकी लोग इक्तिदा करें, जिसकी लोग कॉपी करें, जिसकी तरह बनने के लिए कोशिश करें लोग, और ये सब्र के जरिया होता है। जब एक इंसान देखता है कि दूसरा आदमी सब्र कर रहा है, नमाज में, हराम कामों से बचने में, तकदीर में, हर चीज में सब्र कर रहा है, तो लोगों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाती है, लोगों की नजर में उसका मकाम बढ़ जाता है और लोग उसको बहुत इज्जत एहतराम के साथ उसको देखने लगते हैं। तो यही वो इमामत है जिसकी तरफ इशारा किया गया कि सब्र के जरिया बंदे को दीन में इमामत का मकाम और रुतबा मिलता है। ये वो 20 फजाइल और फवायद हैं जो सब्र करने की वजह से एक मुसलमान को हासिल होते हैं। इसलिए हमें एक बात बुनियादी तौर पर यह समझ लेना है कि सब्र एक लाइफ स्टाइल है और हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र वाली जिंदगी को ही इख्तियार करना है। सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना है, खुद भी सब्र करना है और अपने जो मुताल्लिकीन हैं उन्हें भी सब्र की फजीलत, उसके फवायद, उसकी अहमियत को बताना है। यही वो रास्ता है जो नबियों का रास्ता है।
اولیاء کرام کا راستہ ہے، محدثین کا راستہ ہے، اہل اسلام کا راستہ ہے، ہر اس شخص کا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جانا ہے، اس کو صبر کی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی اہمیت، اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔